بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ سورہ قصص کی تفسیر میں گفتگو چل رہی تھی اور بات یہاں تک ہوئی کہ پروردگار عالم نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی مادر گرامی کی آغوش میں اور ان کی گود میں واپس پہنچایا، تاکہ ایک طرف سے مادر موسیٰ کی دید کو قرار آئے، ان کے دل کو اطمینان آئے، اور دوسری طرف سے جو وعدہ پروردگار عالم نے ان سے کیا تھا وہ یہ جان لیں کہ پروردگار عالم کا نہ صرف یہ وعدہ بلکہ سارے وعدے سچے ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے وعدہائے الہی کے موضوع پر تھوڑا بہت لب کشائی کی، جو ایک دلچسپ موضوع ہے کہ کچھ وعدے توحید کی جانب سے ہوتے ہیں، خداوند متعال کی جانب سے ہوتے ہیں، اور کچھ وعدے شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ خداوند متعال کے وعدے ہمیشہ سچ ہوتے ہیں اور شیطان بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آخرت میں وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں نے جو وعدہ دیا میں نے پورا نہیں کیا اور میری یہی عادت ہے، جبکہ پروردگار عالم کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو ایک وعدہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کو دیا تھا، وہ 7ویں آیت میں کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اے مادر موسیٰ دیکھو تم یہ بچے کو دریا برد کر دو اور غم نہ کھاؤ، ہم اس بچے کو واپس لوٹائیں گے۔ اور اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا ہم نے دیکھا آیت نمبر 13 میں کہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے مادر موسیٰ کی جانب اس بچے کو واپس پلٹا دیا۔ اگلی آیت کہ جس کا آج ہم نے آغاز کیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دیکھیے اب تک جو آیات تھیں بہرحال وہ حضرت موسیٰ کے بچپن کے حوالے سے تھیں، کہ بچپن میں کس طرح سے حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی مخفیانہ طور پہ، کس طرح سے قصر فرعون میں پہنچے، کس طرح سے مادر موسیٰ کے پاس واپس لوٹایا گیا۔ اب یہ بچپن سے لے کے جوانی تک کے جو حالات ہیں کہ جو انہوں نے قصر فرعون میں گزارے ہیں، وہ اب قرآن کریم نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اب شروع یہاں سے بات ہوتی ہے کہ جب قصر فرعون میں رہنے لگے اور یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے اور ایک فکری طور پہ ثبات فکری کی منزل پہ فائز ہو گئے، یعنی بہرحال ایک 22 سال 24 سال کی عمر کے ہو گئے، خالی بالغ نہ ہوئے بلکہ بالغ ہونے کے بعد ایک ثبات فکری بھی پہنچ ان میں آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو حکم اور علم عطا کیا۔ دیکھیے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب حضرت موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَىٰ، اور فکری ثبات پا گئے۔ استوا یعنی استقرار، ٹھہراؤ، ثبات، یعنی جب کسی شخص سے اس کا بچپنا ختم ہو کے وہ تزلزل ختم ہو کے ایک فکری طور پہ ایک ٹھہراؤ، ایک ثبات آ جاتا ہے، ثبات فکری، تو اس حالت کو قرآن کریم استوا سے بیان کر رہا ہے، لفظ استوا۔ تو جب موسیٰ جوانی کو پہنچ گئے، اور نہ صرف جوانی کو بلکہ جوانی تو 18 سال، مثلاً 18 سال کو کہا گیا ہے کہ عنفوان شباب ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ اور گزرا یہاں تک کہ وہ جب ثبات فکری کو پہنچے تو اس کے بعد آتیناہو، ہم نے موسیٰ کو عطا کیا حکماً و علما، حکم اور علم۔ قرآن کریم نے یہ لما بلغ اشدہ والی جو الفاظ ہیں یہ حضرت یوسف کے لیے بھی استعمال کیے ہیں اور عام انسان کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔
لیکن حضرت یوسف والے معاملے میں یہ نہیں کہا کہ وستوا، صرف کہا لما بلغ اشدہ، یعنی جب یوسف اپنے عنفوان شباب کو پہنچے تو اس کے بعد پھر کیا کیا قصر زلیخا میں پیش آیا وہ بیان کیا ہے، کیونکہ وہ ابتدائے جوانی سے ہی یہ پیش آیا۔ لیکن حضرت موسیٰ میں جوانی کے بعد ایک اور آگے کا مرحلہ کہ جو روایات میں ہے کہ داڑھی نکلنے کا جو جتنی عمر ہوتی ہے، ایک ثبات فکری جیسی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ لما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ آیا ہے، یعنی جب انسان جوانی کو پہنچے اور اس کے بعد پھر 40 سال تک پہنچ جائے، تو پھر جب اس میں بلوغ عقلی کامل ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ قرآن کریم نے نتیجہ یہ نکلا کہ بلوغ اشد سے مراد جوانی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اور قید لائی جائے وستوا جیسی، تو جوانی کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جس کو قرآن کریم ثبات فکری سے یاد کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ میں یہ 22 سال 24 سال 25 سال کی عمر آ گئی تو اب ہم نے موسیٰ کو حکم اور علم عطا کیا۔ بہت سارے انبیاء کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد یعنی جہاں کہیں بھی کوئی بھی اختلافی بات ہوتی ہے یا اختلاف پیش آ جاتا ہے، چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں، چاہے اخلاق کے معاملے میں، چاہے احکام کے معاملے میں، وہاں پر اگر کوئی شخص صحیح بات کر سکتا ہے، صحیح فیصلہ دے سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس کو صحیح حکم کرنا آتا ہے۔ اگر پروردگار متعال کی جانب سے کسی کو صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کر دی گئی ہے تو یہ کہا جائے گا، قرآن کی نگاہ میں اس کو کہا جائے گا کہ یہ حکم الہی اپنے پاس رکھتا ہے، یعنی اس کو خداوند متعال نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ یہ اختلافی معاملات میں حکم لگا سکے، فیصلہ صحیح کر سکے، جس کو کہا جائے کہ صاحب رائے ہونا، یعنی درست رائے اختیار کرنے والا اختلافی معاملات میں۔ وعلم، اور ہم نے علم کا خزانہ، علم الہی کہ جس میں کسی قسم کا جہل نہیں پایا جاتا ہے، علم عطا کیا۔ دیکھیں الگ الگ چیزیں ہیں دونوں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ آخری آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے اسی طریقے سے بغیر کسی وجہ کے موسیٰ کو حکم اور علم نہیں عطا کیا۔ ہمارا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے موسیٰ کو دیکھا ان 18 20 22 سالوں میں کہ وہ احسان کی منزل پہ فائز ہیں، اچھا کام کرنے والوں میں سے، ہمارے احسان قرآن کریم کی اصطلاح میں ایمان اور عمل صالح اگر مل جائیں تو ان دونوں کو ملا کر احسان کہا جاتا ہے۔ محسن یعنی وہ شخص کہ جو ایمان اور عمل صالح بجا لاتا ہے۔ تو قرآن کریم کذالک نجزی المحسنین، یعنی اسی طرح سے جیسے ہم نے موسیٰ کو علم اور حکم عطا کیا ہے، ہم نے حکمت ان کی زبان پر جاری کی ہے، ہم نے دانش ان کو عطا کی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آیت یہ کہتی ہے کہ کذالک، یعنی اسی طرح سے ہم نجزی المحسنین، ہم ہر اچھے کام کرنے والے کو، ایمان اور عمل صالح کی منزل پہ فائز ہر شخص کو ہم ایسے ہی پاداش دیا کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ بہت خوبصورت نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی احسان کی جس منزل پہ فائز ہوگا، یعنی ایمان اور اچھا کام کرنے کی جس منزل پہ فائز ہوگا، اسی منزل کی مناسب ہم اس کو حکم اور علم عطا کرتے چلے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ 10ویں درجے پہ ہوگا تو ہم 10ویں درجے کا جو حکم اور علم ہے وہ عطا کریں گے، اگر 9ویں درجے پہ ہوگا، اگر 8ویں درجے پہ ہوگا، اگر 7ویں درجے پہ ہوگا، جتنا اس کا احسان کا درجہ بڑھتا جائے گا اتنا ہم اسے حکم اور علم عطا کرتے جائیں گے۔ عرض ہوا کہ حکم یعنی اختلافی معاملات میں ایک نورانیت اور ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت خداوند متعال کی جانب سے کسی کے اندر آ جائے،
اور علم یعنی دانش، حکمت نظری کے خزانے اس کو عطا ہو جائیں، البتہ اسی کی صلاحیت اور اسی کی ظرفیت اور اسی کی گنجائش کے حوالے سے ہر ایک کو علم الہی عطا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آیت کے آخری ٹکڑے سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں۔ مطلب دیگر جو یہاں پر قابل عرض ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہم نے جو حکم کا معنی کیا ہے، یعنی اختلافی امور میں فیصلہ، یہ کہاں سے کیا ہے؟ تو اس کو ہم دیگر آیات سے، 2 آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک آیت میں کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حکماً عربیاً انزلناہ حکماً عربیہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور کس صورت میں نازل کیا ہے؟ اس صورت میں کہ یہ عربی زبان میں ایک حکم ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی کئی صفات ہیں، قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم سخن الہی ہے، قرآن کریم اخبار غیبی پہ مشتمل صحیفہ ہے، لیکن قرآن کریم حکم ہے۔ اچھا، اب حکم ہے تو دوسری آیت میں اس حکم کی خاصیت کیا ہے یہ بیان ہوئی، دیکھیے فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم نے اپنے الہی نمائندوں کی جانب اپنی کتاب کو بھیجا تاکہ یہ کتاب اختلافی مسائل میں حکم کر سکے۔ اس طرف سے کہا کہ ہم نے حکم عربی کو نازل کیا، اس طرف سے حکم کی خاصیت بیان کی کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، حکم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اختلافی مسائل کو حل کیا جائے۔ تو پروردگار عالم نے، البتہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ ابھی اس مرحلے میں، ہم عرض کریں گے کہ جب یہ حضرت شعیب کے پاس مدین جاتے ہیں اور وہاں پہ حضرت شعیب کے 7-10 سال گزارتے ہیں اور ان کی بیٹی سے ان کا ازدواج قرار پاتا ہے، پھر اس کے بعد جب واپس آتے ہیں مصر کی جانب تو راستے میں ان کو نبوت ملتی ہے، لیکن نبوت سے پہلے انسان کے اندر صلاحیت حکمت اور صلاحیت دانش آ جانے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اس آیت، اگلی آیت کو ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔